خدائے بزرگ و برتر نے اپنی تخلیق کردہ اس خوبصورت دنیا میں کسی کو بے مصرف نہیں بنایا۔ کچھ افراد قدرت کی عطا کردہ نعمتوں کا استعمال کر کے خود کو کامیاب افراد کی صف میں لے آتے ہیں، جبکہ کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر اس ذات بابرکت کے انعامات نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ تخلیقی صلاحیتوں کے حامل وہ افراد ہوتے ہیں جو فنون لطیفہ اور ادب سے وابستہ شوق کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں اور اپنی محنت اور ریاضت سے دنیا میں خیر اور امن کا پرچار کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان معروف نوجوان شاعر، ادیب اور فلم ساز جناب عماد اظہر ہیں۔ اپنے تخلیقی سفر کی ابتدا کے بارے میں بتاتے ہوئے جناب عماد اظہر نے کہا، 94-95 کی بات ہے، تو شعر کہنا شروع کیا تھا اور بس پھر یہ سفر وہیں سے شروع ہوا۔ خوش نصیبی یہ ہوئی کہ بڑے اچھے اساتذہ مل گئے شروع میں ہی نا، جب ہم کالج دور میں تھے تبھی ایک اچھے لوگ مل گئے، اچھے اساتذہ مل گئے جنہوں نے لفظ کی نفسیات ہمیں سمجھائی، شاعری سمجھائی، ادب سمجھایا، لٹریچر سمجھایا اور لفظ کو برتنے کا طریقہ بتایا ہمیں۔ تو یہ خوش نصیبی تھی کہ اچھے لوگ مل گئے شروع سے ہی۔ اپنے شعری سفر کے ابتدائی ایام کے بارے میں عماد اظہر نے ماضی کے دریچے کچھ ان الفاظ میں کھولے۔ جو ابتدائی دنوں میں جو شعر کہنا شروع کیا تو جو میرے اساتذہ میں سے جو لوگ تھے جن لوگوں نے مجھے لفظ اور اس کی کئی پہلو سمجھائے، امکانات سمجھائے، ان میں ایک راؤ زاہد صاحب تھے ہمارے وہاں پہ گاؤں میں بڑے اچھے بلند درجہ کے شاعر تھے، بڑی لفظ کی نفسیات جانتے تھے، رویوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے۔ تو انہوں نے کئی طرح کے جو ہے نا وہ ہمیں امکانات سمجھائے۔ تو اس میں جو ایک پہلو تھا جو انہوں نے مجھے سمجھایا وہ یہ تھا کہ آپ جو خفی امکانات ہیں جو انسان کی زندگی میں جو غیب کا حصہ ہوتے ہیں ان کو کیسے سمجھنا ہے، ان کو موجودگی میں کیسے محسوس کرنا ہے، یہ انہوں نے ایک الگ سے پہلو تھا جو انہوں نے مجھے سمجھایا، سکھایا اور بلکہ ٹرانسفر بہت کیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان جیسا استاد ملا اور انہوں نے بہت سا۔ اس کے علاوہ پروفیسر تھے ہمارے ایک شبیر چوٹیا صاحب جو ہمیں اردو پڑھایا کرتے تھے اور وہ بھی اسی طرح ہمیں شاعری کی بنیادی جو صناف ہیں اس کے بارے میں بتاتے تھے، سمجھاتے تھے۔ تو ہمیں شروع میں ہی اچھے لوگ مل گئے۔ پہلی کتاب میں نے 94-95 میں لکھنا شروع کر دیا تھا نا، تو وہ شاعری پھر میں لکھتا رہا، تو پھر 2000 میں نے 94 سے لے کے 6 سال تک میں نے پلان کرتا رہا اب اس کو چھاپ دوں۔ 2000 میں پلان کیا اور 2002 میں وہ کتاب آئی، پھر بھی 2 سال لیٹ ہو گئی۔ کا نام موجود تھا ہم خیال ادارہ فیصلہ آباد سے انجم سلیمی صاحب کا، اس نے وہ کتاب چھاپی تھی میری، موجود کے نام سے تھی، اشفاق احمد کا دیباچہ تھا اس کے اوپر، یہ ان کی محبت تھی۔ ایک تماشا ہی صحیح بارے دیگر جاتی ہے، ناؤ چلتی ہے مگر ریت سے بھر جاتی ہے، جو تنہائی ہے بچھڑے ہوئے لوگوں کا غرور، ساتھ جاگی ہوئی دیوار سے ڈر جاتی ہے، میں لگاتا ہوں زمانے میں زمانوں کی گرہ، مجھ کو معلوم ہے آواز کدھر جاتی ہے۔ دنیا کی منظر کشی کیمرے کی آنکھ سے کیسے ممکن ہے، اور اس ضمن میں اپنی جدوجہد اور کامیاب سفر کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب عماد اظہر نے کہا، فلم سازی کی طرف میں 97 سے اس طرف میں آ گیا تھا۔ سٹارٹنگ جو تھی وہ لاہور سے تھی، باری اسٹوڈیو، ایونی اسٹوڈیو، شاہ نور، وہاں پہ جانا، اور کوئی حادثاتی طور پہ نہیں، پلان کر کے گیا تھا، اور کچھ کام تھا جو ڈاکومنٹریز ہو رہی تھی، باہر سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بطور ہیلپر مددگار گیا تھا۔ تو بعد میں سمجھ آنے لگا کہ جو میں لکھ رہا ہوں اس کو اظہار کرنے کا یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے، اس کو دکھانے کا بہت اچھا طریقہ ہے کہ لوگ میرے نظریے سے دیکھیں اور میری نظریے سے سوچیں۔ تو اس کا جو بہترین سورس مجھے مل رہا تھا شاعری کے علاوہ وہ یہ تھا کہ میں اسکرین سے جڑ جاؤں۔ تو اس طرح پھر میں 97 سے میں اس میں آ گیا تھا، اور بس اس کے بعد سفر شروع رہا، کئی شہروں میں رہا، فیصلہ آباد، لاہور میں، کراچی میں زیادہ وقت رہا، ابھی اسلام آباد میں ہوں 2007 سے۔ میں نے کوشش یہ کی کہ میں فلم کروں یا اسکرین کو جو بھی دوں سبجیکٹو کام کروں، اس انتظار میں مجھے کئی سال بیت گئے کہ میں کوئی اچھی چیز پروڈیوس کروں۔ تو 2017 میں جا کے 16 میں جا کے میں نے
ایک فلم کی جو تھوڑی اس میں ایک قومیت کا عنصر تھا، وہ فلم کی میں نے وسل کے نام سے. نوجوان شاعر، ادیب اور فلم ساز عماد اظہر دنیا کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے تخلیقی عزائم کیا ہیں، یہ بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا: ابھی کئی پلان ہیں میرے، جس میں وارث شاہ ہے میرا پلان کرنے کا، اسی طرح ٹیپو سلطان کرنے کا پلان ہے. تو اس طرح کے کئی ہیں. کروں گا سبجیکٹو کام، کم کروں گا لیکن سبجیکٹو کام کروں گا. اس کے علاوہ ایک ناول بھی لکھا جا رہا ہے، بس آپ دعا کریں اس کے لیے بھی. ناول کا جو موضوع ہے وہ اس کا نام غیب کے نام سے ہے وہ، اور کچھ فزکس اور میٹا فزکس کے درمیان میں چیزیں ہیں اس کا ہے. حساس دل کے حامل تخلیق کار وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو آج کے مادہ پرست دور میں بھی محبت اور امن اور جگانگت کی بات کرتے ہوئے خیر عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی افراد ہمارے لیے بلا شبہ ایک اثاثہ ہیں.